السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری تفسیر کی کلاس ہے وہ ہے ہماری آیات نمبر 17 to 19۔ تو میں نمرہ سے کہتی ہوں، وہ تلاوت کرتی ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں آپ کو لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر بتاؤں گی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثلی، مثال الذی، جس توقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما، پھر جب، اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ماحول، ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کا نور، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، سمم، گونگے ہیں، بکمن، بہرے ہیں، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فہم، پس، لا، نہیں، یرجعون، وہ لوٹتے، او کصیب من السماء، ان کی مثال، یا ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے کیا ہوا، او کصیب من السماء، پس وہ رجوع نہیں کرتے، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، یا ان کی مثال آسمان کی بارش کی مانند ہے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہیں، ورعد و برق، کڑک اور بجلی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی اذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، خوف سے، ڈر سے، حذر الموت، موت کے، واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ ان آیات میں دو مثالیں دے کر یہ واضح کیا گیا کہ انسان کچھ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ اسے گھیرے ہوئے ہے، وہ بچ نہیں سکتا، وہ بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ دو مثالیں واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پہلی مثال کیا ہے؟ پہلی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا چراغ روشن کیا تو ماحول روشن ہو گیا، یعنی حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا۔ جس نے ایمان قبول کیا اس چراغ سے اس نے کیا کیا، اپنا دیا روشن کیا۔ اب ایمان لے آیا، ایمان سے اس کا دیا روشن ہو گیا۔ اگر اس نے اسے علم کا تیل نہ دیا تو اس کا چراغ بجھ گیا، دیا روشن نہ رہ سکا اور دوبارہ وہ اندھیرے میں چلا گیا، واپس اسی اندھیرے میں چلا گیا۔ یعنی منافقین، ہم لوگ بھی اگر اپنے دین کے علم کی روشنی لیتے رہیں گے،
یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے تو ہمارا دیا بھی روشن رہے گا، اور اگر ہم نے اس کو علم کا تیل نہیں دیا تو ہمارا دیا بھی بجھ جائے گا۔ دوسری مثال بارش کی ہے اور اس کے ساتھ آنے والی گرج چمک اور کڑک کی۔ اسلام بارش کی طرح رحمت بن کر آیا، لیکن اس میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد جیسی پابندیاں ہیں اور دشواریاں بھی ہیں۔ تو منافقین ان دشواریوں میں جو اس اسلام میں یہ آنے والی دشواریاں یا دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، اور وہ دنیا کے راحت اور آرام کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ ان میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی، جس سے وہ حق قبول کرنے کے لیے قاصر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ حق قبول نہیں کرتے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، علم حاصل کرنے کے 3 طریقے اللہ نے، ظاہری طریقے: زبان، کان، آنکھ۔ علم حاصل کرنے کے 3 ظاہری طریقے کون سے؟ زبان، کان اور آنکھ، 3۔ منافقین ان ذرائع کو حق بات یعنی اسلام کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا کہا؟ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ ذرا غور کریں، ہم اپنے ان ذرائع کو دین کے لیے کہاں تک استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ بہرحال ہم نے بھی تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ کیا ہم گونگے، بہرے اور اندھے تو نہیں؟ کیا ہم حق بات کہتے ہیں؟ حق بات کہتے ہیں؟ کیا حق سننے کے لیے ہماری سماعت کام کرتی ہے، کان کام کرتے ہیں؟ کیا ہم حق کو دیکھتے ہیں؟ اگر ہم بھی یہ پہچان نہیں کرتے تو ہم بھی منافقین کی صف میں شامل ہو جائیں گے، ہمیں بھی پھر کیا کرنا پڑے گا؟ گونگے بہرے بن کے رہنا پڑے گا۔ تو ایسا نہیں کرنا ہم نے انشاءاللہ تعالی، ہم نے اپنی زبان سے حق بولنا ہے، ہم نے حق کی پہچان کرنی ہے، باطل کی پہچان کرنی ہے، حق کو سننا ہے، حق دیکھ کر چپ نہیں رہنا، بلکہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔